بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت صالح علیہ السلام اور ایک اونٹنی کے بارے میں بتاؤں گی، اور کیسے قوم سمود کے لوگوں نے اس اونٹنی کو مارا اور کیا عذاب ان پر نازل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت ایمانی دی اور اس قوم سے کہا، اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ منکروں نے کہا، تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بت پرستی کی وجہ سے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے، اے صالحہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسے سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور اس کے بعد ایک ساعت کے اس نے ایک بچہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چلتی پھرتی تھی۔ جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے۔ جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے اور مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کے سب حاملہ تھی۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنت و 9 عورتوں نے اپنے بچے کو مار ڈالا، اور ایک عورت بے بس، اس کا کوئی فرزندہ نہ تھا، اس نے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا غدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی صالحہ کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور اس اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز غدار اور ایک شخص جس کا نام مصدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ ایک آیات میں آیا ہے، وہ تھے اس شہر میں 9 شخص، خرابی کرتے ملک میں سوارتے دوسرے روز۔ اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، غدار بن سلف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدہ بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی۔ اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کی جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو یہ ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔
تفسیر میں لکھا ہے ایک بدکار عورت کے گھر میں گائیں، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے۔ چارے پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جا اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا۔ 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دے دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو، بولے تالا پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسری روز زرد ہو جائے گا، اور تیسری روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دی اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک نوا بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے بعد اس کے اسی فرشتے نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو ختم کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگار، پھر رہ گئی جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر نہ رہا۔ صالح علیہ السلام ملک شام میں چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوچ کہتے ہیں۔ وہاں جا کر سکونت اختیار کی، بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے دہانی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔